اٹھایا ہے پیٹرول کی پرائسز بڑھانے کا، 55 روپے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنا انکریز نہیں ہوا ایک جھٹکے میں. اور اس کی وجہ جو نہ سمجھ آنے کی ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں جو ہم بتائیں گے. پہلے تو میں اسٹریٹ اوے اپوزیشن کی طرف سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہاں بالکل کیٹیگوریکلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں، وی ریجیکٹ 55 روپیز انکریز. ہم ٹوٹلی اس پر ریجیکٹ کرتے ہیں. حکومت کا کوئی موقف نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے عوام پر اتنا ظلم اٹھائے. یہ وہ ایک طرف وزیر جتنے بھی آئے تھے، انہوں نے پیٹرولیم منسٹر نے بھی اناؤنس کیا کہ تقریباً 1 مہینے کا ان کے پاس سٹاکس ہیں، اور وہ 1 مہینے کے سٹاکس وہ ہیں جو کہ $60 یا $65 پر بیرل جب تھا پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اسی سے ہم لے کے چلتے نا. جب آپ نے $60-65 پر بیرل کا خریدا تھا تو آپ $90+ کے بیسس پر آپ کیوں عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ اب آنسر سنیں کہ جی وہ جو ہمارا فارمولا ہے وہ ہم جس طرح سے ورک آؤٹ کرتے ہیں اس میں ہم آج کی پرائس نہیں لیتے. بھائی آپ چینج کریں نا. ان حالات میں آپ نے ایک فارمولا چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ایک سمپل سا میتھمیٹکس کا فارمولا کہ بھائی جو سٹاک پڑا ہوا ہے جس کو بیچ کے 55 روپیز انکریز کر کے آپ 110 بلین روپے اپنی جیب میں ڈالیں گے تو وہ حکومت عوام کی جیب میں رہنے دیتے نا. حکومت کیوں اپنی جیب میں ڈال رہا ہے؟ سو وی ریجیکٹ اٹ. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آئندہ آنے والے وقت میں جب آپ کے پاس مال آتا، نیا مال آتا جس پرائز پر آتا، پھر بات کرتے، اور اس میں بھی ہمارے بہت سے سوالات ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑھایا ہے 321 روپے یا 325 روپے پیٹرول پر لیٹر ہے. 105 یا 106 روپے آپ ایک غریب آدمی سے، موٹر سائیکل والے سے اس میں ٹیکس لے رہے ہیں. ٹیکس میں نہیں چھوٹ دی، اس لیے نہیں چھوٹ دی، ذرا آپ لاجک سنیں کہ ایف بی آر اس وقت فیبری کے اینڈ میں اس فسکل ایئر میں 600 بلین کا اوریجنل ٹارگٹ سے شارٹ فال ہے. 600 بلین. انکمپٹنس کس کی؟ ایف بی آر. انکمپٹنس کس کی؟ پرائم منسٹر آف پاکستان. انکمپٹنس کس کی؟ کابینہ کی. اور سزا کس کو ملے؟ پاکستان کے عوام کو ملے کہ جی ٹیکس میں تو ہماری بڑی کمی ہے، 600 بلین کا آلریڈی شارٹ فال ہے، ہم کیسے ریلیف دے سکتے ہیں؟ تو بھائی آپ کام ٹھیک کریں نا. اگر آپ نے کام صحیح کیا ہوتا تو آپ آج ریلیف دینے کے قابل ہوتے. دیٹ از واٹ دا پرابلم از. سو آپ اتنا بڑا بوجھ آپ نے جو پاکستان کے غریب عوام پر، متوسط طبقے پر، سیلریڈ کلاس پر لگایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ موٹر سائیکل والا، وہ سیلریڈ کلاس، وہ مڈل کلاس جس کے لیے آلریڈی زندگی تباہ کن ہو چکی تھی، معیشت ہماری تباہ کن تھی اس کرائسس سے پہلے، اس کے اوپر آپ نے یہ کر دیا تو وہ تو موٹر سائیکل اپنا بند کر دے گا، چھوٹی کاریں بند کر دے گا. اس کے بعد چوائس کیا آپ نے چھوڑی ہے اس کو؟ اور یہ تو صرف یہاں تک امپیکٹ نہیں ہے اس 55 کا. آپ کو اور ہمیں سب پتا ہے کہ جی ٹرانسپورٹیشن، ابھی ریلوے کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو گیا، دالوں میں، چینی میں، سبزیوں میں، ہر چیز میں اضافہ ہو جائے گا. سو آپ کو اس کا امپیکٹ بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم یہ کریں گے تو اس کا اتنا برا انفلیشنری امپیکٹ آئے گا. سو جو صرف 55 روپیز تک لمیٹڈ نہیں ہوگا، وہ اس کی زندگی میں ہر چیز میں، ہر شعبے میں، ہر چیز جو وہ خریدے گا، بجلی کا بل، ہر چیز میں اس کا امپیکٹ آئے گا. سو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کم سے کم اس وقت نہ پاس آن کریں. اور کم سے کم وہ جو غریب ہے، جو ایک 25,000 30,000 40,000 تنخواہ، وہ کہاں سے افورڈ کر سکتا ہے اتنا 55 روپے انکریز؟ اور پھر دوسرا انفلیشن. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے 4 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا. نہ ایکسپورٹس بڑھائیں، نہ انویسٹمنٹ لے کے آئے، نہ آپ نے گروتھ کی، نہ آپ نے امپلائمنٹ جنریشن کی، نہ آپ نے پاورٹی میں ریڈکشن کی، نہ آپ نے ریفارمز کیے. اگر آپ نے یہ سب کچھ معیشت کو ٹھیک کیا ہوتا پچھلے 4 سال میں، ان انٹرپٹڈ 4 سال جس میں کورٹس کے منہ آپ نے بند کرا دیے، کوئی نہیں جا سکتا کورٹ آپ کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے. آپ نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ میڈیا پر کوئی کھل کے بات نہیں کر سکتا. آپ کے پاس تو کوئی اپوزیشن تھی ہی نہیں، تو آپ تو 4 سال میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے تھے. آپ کے پاس ابھی آپ کہتے ہیں ریزرو، کل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریزروز اتنے نہیں ہیں. کرائسس سے پہلے کہتے تھے ہم نے ریزروز. بھائی آپ نے ریزروز کون سے بڑھا دیے؟ $24 بلین آپ نے خریدے ہیں اوپن مارکیٹ سے، جو کہ خود گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے پچھلے 3 سال میں.
$12.5 بلین آپ کے دوست ممالک آپ کو دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ دیٹ از ویئر دا پرابلم ہے. یہی پرابلم ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا نہیں 4 سال میں, پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا. ایک میں صرف اگزامپل دوں گا بیکاز یہ موضوع اس وقت نہیں ہے. فیبری 2022 میں جو ہماری ایکسپورٹس کی فگر تھی, فیبری 2022 میں, وہ فیبری 2026 سے زیادہ ہے. ابھی آپ خود سوچیں کہ یہ ظلم نہیں ہے اس ملک کے ساتھ, کہ اگر آپ نے, اور جبکہ آپ نے اس دوران, آپ سوچیں کہ آپ نے ٹیکس کی مد میں پاکستان کے عوام پر کتنا بوجھ ڈالا ہے. سیلریڈ کلاس پر 300% سے زیادہ ٹیکس آپ نے انکریز کیا, اور اوپر سے آپ اور ٹیکس لادنے کے لیے تیار ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو یہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا پچھلے 4 سال میں, اٹ از ریزلٹ آف دی اسپیکٹیکولر فیلئر جو حکومت پاکستان کی طرف سے ہم نے پچھلے 4 سال میں دیکھا. اب بات یہ ہے کہ آپ عوام پر جو بوجھ ڈال رہے ہیں, اب حکمران جو ہمارے ہیں ان کی طرف سے سیکریفائس کہاں ہے, ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اور یہ تضاد میں آپ کو آج بتاؤں کہ بڑا انٹرسٹنگ تضاد ہے. پاکستان کے عوام ریلیف مانگتے ہیں تو پاکستان کے عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان از اے پور کنٹری, پاکستان ایک غریب ملک ہے. اپنے آپ کو آپ کمپیئر نہ کریں دوسرے ملکوں کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, اور ایون ہمارے ریجن میں جو ملک ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ وہ آگے ہیں ہمارے سے. بڑی زبردست بات کرتے ہیں, حالانکہ وہ اس لیے پیچھے ہیں پاکستان کے عوام, انہی حکمرانوں کی وجہ سے ہی پیچھے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے, الگ بات ہے. بٹ جب عوام کی بات آتی ہے تو پاکستان از اے پور کنٹری. اینڈ لک ایٹ ہاؤ آور رولرز لیو. ہمارے جو حکمران ہیں, چاہے وہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, چیف منسٹر, کابینہ کے وزیر, میں چیلنج کرتا ہوں آج اس پریس کانفرنس میں, آپ کوئی ویسٹرن یورپ کا کنٹری مجھے اٹھا لیں, وہ ڈیولپڈ رچ کنٹریز ہیں, اسکینڈینیوین کنٹریز, UK, جرمنی, فرانس, ان کے رولرز کو آپ دیکھ لیں لیول کیا ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا, اور ہمارے رولرز کا دیکھ لیں. مطلب آپ ذرا تضاد دیکھیں. کیا ہمارے رولرز جو رچ کنٹریز کے رولرز ہیں ان سے زیادہ اچھے طریقے سے رہتے ہیں, ان سے زیادہ اچھے جہاز ہیں, ان سے زیادہ اچھے محل ہیں, ان سے زیادہ اچھے فلیٹ آف کارز ہیں؟ کون سی بڑی سے بڑی اچھی سے اچھی کار ہے جو نہیں ہے؟ 50 کاریں آپ کے آگے پیچھے چلتی ہیں. یورپ میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو غریبوں کے لیے تو مثال دی جاتی کہ وی آر اے پور کنٹری, حالانکہ خود آپ کی وجہ سے پور ہیں. آپ نے جو پچھلے اتنے ڈیکیڈز میں لوگوں کو جہاں تک لے کے آئے ہیں, اور اپنے وقت جب آتے ہیں تو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ کیوں جہاز سب سے مہنگا جہاز جو دنیا میں اویلیبل ہے وہ ہمیں پنجاب کے چیف منسٹر کے لیے چاہیے, کیونکہ ان کی رسپانسبلٹیز بہت ہیں. 90 کروڑ روپے تو صرف اس کی مینٹیننس میں آئے گا. 11 بلین روپے کا آپ نے خرید لیا. 2 پائلٹس کو آپ $35,000 پر منتھ سیلریز دیتے ہیں گوروں کو اس جہاز کے لیے. تو اپنا آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ وائی ڈونٹ یو لیو لائک اے رولر آف اے پور کنٹری؟ یہی کوشچن ہے. آپ خود کیوں اس طرح سے نہیں رہتے جیسے ایک پور کنٹری کی ریفلیکشن ہو؟ اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو بالکل وہ عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں. ان کے آپ دیکھ لیں, کیا وہ ایسے پھرتے ہیں؟ وہ کوئی میں سے سوال پوچھا تھا, یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا یا نہیں تھا؟ وی وانٹ دس سسٹم ٹو ڈسمینٹل. ناؤ دس از دا ٹائم. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ عوام کے منہ سے روٹی چھینیں اور اس کے بدلے آپ اپنی لائف کو اسی طرح سے مینٹین کریں. چیف سیکرٹری یا کوئی سیکرٹری ہے جس کے پاس 800 لیٹر فری پیٹرول ہے, اس کا کیوں نہیں 200 ہونا چاہیے؟ اس کا کیوں نہیں آپ اناؤنس کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر ہاؤس کے آپ اخراجات کیوں نہیں کٹ کرتے ہیں؟ آپ یہ جو 50 کروڑ یا 1 بلین دیتے ہیں MNS کو, اس کو کیوں نہیں ختم کرتے ہیں؟ یہ کیا مذاق ہے؟ مطلب جب آپ کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اپنی تنخواہ بڑھانی ہے. کتنی؟ 300% پچھلے سال بڑھی ہے MNS MPS کی. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی 22-23 لاکھ, ججز کی اٹھا کے دیکھ لیں. سو اپنے وقت تو آپ, اور ریئل ویجز پاکستان کے عوام کی ریئل ویجز 2015 سے آج کم ہے. ظلم ہے. کم سے کم بولنا تو چاہیے, کم سے کم بتانا تو چاہیے, کم سے کم شرمندہ تو کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں یار. کچھ خدا کا خوف کریں کہ عوام کو آپ روڈ پر لے کے آ گئے. آپ عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا کہ عوام, ظاہر ہے ان کے لیے تو زندگی تباہ ہو گئی ہے. اینڈ لاسٹ جسٹ فیو لائنز اباؤٹ اے فورن پالیسی. فورن پالیسی پر ایز سچ میں موضوع نہیں ہے, لیکن یہ جو کرائسس آیا ہے,
پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے گیا، پاکستان کو بھی. اس کے لیے کون ایک شخص ریسپانسبل ہے؟ ایک، وہ ہے، اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جو پاکستان کا سب سے اچھا دوست ہے، جو پاکستان جس کے بارے میں وہ پتہ نہیں 50 دفعہ تعریفیں کرتے ہیں پاکستان کی. اور یہ جو تباہی ہے یہ اس شخص کی وجہ. ہم تو اس کو نوبل پیس پرائز 2 دفعہ ریکمینڈ کر چکے ہیں. ابھی آپ سوچیں کہ ہمارے حکمران، اس وقت بھی پتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ از اے ڈینجرس پرسن. وہ تو اس نے پہلے دن کہا تھا کہ مجھے کینیڈا چاہیے 51 اسٹیٹ، پہلے دن کہا تھا مجھے گرین لینڈ چاہیے، پہلے دن اس نے میکسیکو کی طرف نظر دوڑائی تھی. جب بورڈ آف پیس کی میٹنگ ہوئی ہے وہ ایران کو تھریٹ کر رہا تھا کہ میں حملہ کروں گا، اور آپ بورڈ آف پیس وہاں دہرا رہے ہیں اور زبردست تعریفیں کر رہے ہیں. وہ تو سب نے دیکھے سین. سو پوائنٹ یہ کہ اٹس اے میسو فیلئر. اگر وہ ہمارا اتنا اچھا دوست ہے تو ابھی ہماری ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا تو ٹیرف انڈیا سے بھی زیادہ ہے. ہمارے لیے، انڈیا کے لیے زیادہ سہولت اس نے پیدا کی ہے. انڈیا کے لیے تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ رشیا سے بھی آپ تیل لے سکتے ہیں، پاکستان کے لیے تو نہیں کہا. اینی ویز پوائنٹ یہ ہے کہ جو یہ کرائسس ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان اسے باہر نکلے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے مشکل ترین وقت ہے. اور اس کے بعد تیمور جھگڑا صاحب اور کلاس لیں گے. بہت کچھ زبیر صاحب نے کہہ دیا. ایک بات جس سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کرائسس ہے، اس کرائسس میں، اور پاکستان کو بہت سے کرائسس کا سامنا ہے، اس میں آپ کو ملک کو جوڑنا پڑتا ہے. اور حکومت کے ہی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو جوڑیں. اس میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل جو یہاں پہ عدالت میں 47 ہمارے پی ٹی آئی کے نمائندوں، لیڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، فارمر لیڈر آف دی اپوزیشن زمر ایوب، شبلی فراز، خواتین زرتاج گل وزیر، حماد اظہر، زلفی بخاری، ان سب کے خلاف جو فیصلہ آیا، یہ ملک کو جوڑنے کا طریقہ نہیں ہے. اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ایک آندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ مس کیریج آف جسٹس ہے. ٹرائل تو ہوا نہیں. جو لوگ ٹرائل میں اپیئر نہیں ہوئے، جہاں تک میں قانون کو سمجھتا ہوں کہ ان ایبسینشیا جو ہے وہ آپ پہلے لوگوں کو کنوکٹ نہیں کرتے، پہلے جو کیس ہے وہ آپ ختم کرتے ہیں. پھر اس میں اس ٹائپ کے مذاق دیکھ لیں کہ یہ فیصلہ تو کر لیں کہ عمر ایوب صاحب فیصلہ آباد میں تھے اور انہوں نے رانا ثناء اللہ کا گھر جلایا، یا وہ یہاں جی ایچ کیو کیس میں تھے. یہ بتا دیں کہ زلفی بخاری تو 9 مئی کو پاکستان میں تھے ہی نہیں، اور نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد پاکستان آئے ہیں. کس بات کی کنوکشن ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن اور عوام اس کرائسس کو بھول کے آگے چلے جائیں، تو اگر یہ طریقہ ہے نا، تو معذرت کے ساتھ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کے خیال میں ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ بروٹ فورس، زبردستی استعمال کریں. اور یہ جو پیٹرول کا کرائسس آیا ہے، یہ جو گلوبل کرائسس آیا ہے، یہی آپ کو ثابت کرتا ہے کہ آپ جتنا بھی بروٹ فورس استعمال کریں گے، جتنا بھی زور استعمال کریں گے، آپ یہ کرائسس حل نہیں کر سکیں گے. کیونکہ ایک بنیادی حقیقت ہے، وہ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت جائز حکومت نہیں ہے. اور جب یہ جائز حکومت نہیں ہے تو ہر جو کرائسس، ہر جو سوال دنیا میں، ہر جو کام ہوتا ہے، اس سے امیڈیٹلی آپ بیک فٹ پہ جائیں گے، اور آپ کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوگا کہ آپ سے غصہ یا گلہ زبیر صاحب کا یا تیمور جھگڑا کا یا پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کا نہیں ہے. آپ سے گلہ اور آپ سے نفرت پاکستان کی عوام کی ہے. جب آپ اس پہ آئے، زبیر صاحب نے قیمت کی بات کر دی، میں سب سے پہلے اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کرائسس ہے، دنیا میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں، پاکستان کے عوام شاید اس ٹائپ کے غصے کا اظہار نہ کرتے اگر آپ 2 کام کرتے ہیں.
پہلے کام پچھلے 4 سال میں آپ نے معیشت میں کوئی نہ کوئی ریفارم کیا ہوتا جو ہم چیختے چلاتے پھر رہے ہیں. اور دوسرا کام یہ کہ آپ لیڈ بائی ایگزامپل کرتے ہیں. اور یا تو 25 کروڑ گلف سٹریم G550 جیٹ سب کے پاس ہو تو پھر کسی کو تکلیف نہ ہو, اور اگر نہ ہو تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے عوام کو کہ آپ قربانی دیں کیونکہ ہمیں ٹیکس کا پیسہ چاہیے, کیونکہ اس جیٹ کو چلانے کے لیے تو خرچہ کسی نے بھرنا ہوگا. دیکھیں, جب اکانومی پہ بات کرتے ہیں میں تھوڑا سا اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. ہم کہتے رہے کہ آپ ہم سے ہمارا ووٹ کا حق لے گئے, آپ نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا. جوڈیشری کا یہ حال ہے کہ جو لوگ ٹرائل میں اپیئر نہیں ہوئے ان کو آپ نے 10-10 سال کی سزا دے دی. آج پولیس کا یہ حال ہے کہ پاکستان میں لوگ یہ بھول گئے کہ کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی کو اریسٹ کرنے کے بعد 24 گھنٹوں میں کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے. یا بیوروکریسی کا یہ حال ہے کہ آپ کو چیف سیکرٹری کے لیول کے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ جی ہم مجبور ہیں اس سسٹم سے. یا میڈیا کی آزادی کا یہ حال ہے کہ آپ کے کالیگز کتنے کتنے دن جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے, ان پہ ڈرگز کے الزامات لگیں گے جب سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. مسئلہ کیا ہے, وہ سچ بولتے ہیں. یہ سارے کرائسس, ان کی قیمت میں آپ ایک یہ معیشت کو تو ٹھیک کر سکتے تھے. حقیقت کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ آئے گی. ہم نے کہا کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے, $100 ارب چھوڑے $100 کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. جو آپ نے ڈرامے دکھائے تھے, آج بلوچستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے وہ ریکو ڈک کی انویسٹمنٹ پہ بہت بڑا سوال ہے. آپ مائننگ کی بات کر رہے تھے, آپ کارپوریٹ فارمنگ کی بات کر رہے تھے. سندھ کے لوگ اٹھ گئے کیونکہ جو ہے ایک صوبے اور دوسرے صوبے میں ٹرسٹ نہیں ہے, جو ایگریکلچر کی بات تھی. آپ کرپٹو کرنسی کی بات کر رہے تھے, آپ ٹرمپ کو نوبیل انعام دے رہے تھے. کہاں ہے وہ کرپٹو کرنسی؟ وہ جو امریکن انویسٹر آیا تھا یہاں پہ, آپ کو یاد ہے کہ پرائم منسٹر, آرمی چیف, ساری کابینہ سے مل رہا تھا. وہ ایک عدد بندہ تھا, نام تھا جینٹری بیچ. اس پہ وال سٹریٹ جرنل کا مضمون آیا کہ اس پہ فراڈ کے کیس ہوئے ہیں. میں بعد میں دکھا دوں گا. وہ انویسٹمنٹ لائیں گے. آپ نے, مجھے یاد ہے وہ ایک تصویر میں پرائم منسٹر جو ہے وہ ساری SIFC کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک سعودی گروپ کے ساتھ پہنچ گئے کہ جی اور کچھ نہیں, ہم وہ البیک چکن کی دکان لائیں گے. 1.5 سال ہو گیا وہ ایک البیک چکن کی دکان نہیں کھولی. تو یہ تو انویسٹمنٹ ہے. اب اس جنگ کے بعد انویسٹمنٹ آئے گی. جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی تو کیا سعودی, UAE, چائنا, کیونکہ یہ ابھی گلوبل ریسیشن میں ہم جا رہے ہیں, یہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے یا یہ اپنی اکانومیز کو ٹھیک کریں گے؟ آپ نے کیا 4 سال میں جو آپ کہتے ہیں اسٹیبلٹی آئی, آپ نے اکانومی پہ, معیشت پہ ہینڈ بریک لگایا. آپ نے امپورٹ بند کیے کہ ڈالر نہ دینے پڑے باہر. آپ نے انڈسٹری بند کی, انڈسٹری کی کانفیڈنس جو ہے وہ ختم کی. آپ کی GDP, آپ کی معیشت کی گروتھ یا اس کی بڑائی کے ریٹ جو پچھلے 3 سال میں رہے ہیں, تاریخ کے سب سے کم گروتھ ہے. 1971 کی جنگ کے بعد یہ حال نہیں تھا, کووڈ کے بعد یہ حال نہیں تھا, افغانستان کی جنگ میں یہ حال نہیں تھا, 1965 کی جنگ میں یہ حال نہیں تھا. اس 3-4 سال میں اپنے گروتھ کی فگرز کے لیے IMF کے ساتھ جو آپ کی مجبوریاں تھی, اس کے لیے آپ نے عوام کی قوت خرید کم کی. جو زبیر صاحب نے فگرز کوٹ کیے وہ ہم کوٹ نہیں کر رہے, وہ اس دن احسن اقبال نے پریزنٹ کیے کہ 2015 کی بدولت آج ہر پاکستانی کی قوت خرید 12% کم ہے. 10 سال بعد 12% غریب ہوئے. اس وقت جو 35,000 کماتا تھا, آج اس کے مقابلے میں اس کے پاس کاغذ پہ 70-80 ہزار ہوں گے, اس کی قوت خرید 29,000 روپے کی ہے. یہ اصلیت ہے. تو جب آج آپ ان پہ پیٹرول کا بم پھینکیں گے تو وہ چیخیں چلائیں گے نہیں, کیونکہ آپ نے تو ان کو پچھلے 3-4 سال میں کچھ بھی نہیں دیا.
ایکسپورٹس 2022 سے کم ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ریمیٹنسز زیادہ ہوئے. انہی اوورسیز پاکستانیز پہ آپ کیسز کرتے ہیں, انہی کے ریمیٹنسز پہ آپ ملک چلاتے ہیں. لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے تو سارا جی سی سی جہاں پہ آپ کا زیادہ تر پاکستانی بیٹھا ہے وہ بند ہے. یہ جنگ پتہ نہیں کتنے ٹائم چلے گی. جی سی سی کی آئل انڈسٹری رک گئی. قطر جو دنیا کی سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے, ان کی گیس انڈسٹری جو ہے وہ رک گئی. انہوں نے گیس فیلڈ بند کر دی. اس کے بعد جو پاکستانی گلف میں ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا کسی کو نہیں پتا. کیا آپ ان ریمیٹنسز پہ ریلائی کر سکتے ہیں؟ فسکل ریفارم آپ نے کرنا تھا. آپ نے کہا تھا ہم حکومت کا سائز کم کریں گے. مجھے یاد ہے شہباز شریف نے آیا تھا کہ ہم نے خرچے بھی کم کرنے, ہم نے تنخواہ بھی نہیں لینی, اور ہم 5 دن نہیں 6 دن کام کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ ہفتے کی چھٹی بھی ختم کر دی تھی. تنخواہ لینے کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن اگر تنخواہ نہ لینے کی قیمت یہ ہو کہ آپ اپنے لیے 11 ارب روپے کے جیٹ لیں تو برائے مہربانی آپ تنخواہ لے لیں, وہ جیٹ نہ لیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھ لیں کہ ان سارے پوائنٹس کے بعد آپ نے ہر سال 30-30, 40-40% ان 22 گریڈ ڈی ایم جی افسروں کے لیے تنخواہیں زیادہ کی, اس کے بجائے کہ آپ پورے پاکستان میں جو آپ کے پاس پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے وہ زیادہ کریں. آپ نے پینشن کا نظام ٹھیک نہیں کیا, آپ نے پروکیورمنٹ کا نظام ٹھیک نہیں کیا, آپ نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے. آپ کو پتا ہے کہ صرف یہ پچھلے سال جو یہ اپنے آپ کو تنخواہوں کے انکریز دیتے ہیں, اس کا مجموعی طور پہ پاکستان میں کتنا جو ہے وہ انکریز ہے اخراجات کا, تنخواہوں کا اور پینشنز کا؟ 1500 ارب روپے. 1500 ارب روپے, 1.5 ٹریلین روپیز. یہ جو 80 روپے کی پیٹرولیم لیوی ہے جو اب پیٹرول پہ بڑھا دی ہے نا, اس سے پورا سال کتنا جمع ہوتا ہے؟ 1500 ارب روپے. یعنی یہ پیسہ صرف یہ اپنی جیب میں جو ایڈیشنل تنخواہ ڈالتے ہیں وہ دینے کے لیے کافی ہے. اسی لیے تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو قربانی دینی ہے, مجھے قربانی دینی ہے. یہ حال ہے. اب دیکھیں اس حال میں ہم نے اس وقت بھی کہا, ابھی بھی کہا کہ معیشت تب ٹھیک ہوگی, انویسٹمنٹ تب آئے گی, فورن انویسٹر چھوڑے, ڈومیسٹک انویسٹر تب جو ہے وہ اپنا پیسہ یہاں پہ لگائے گا جب اس کو کانفیڈنس ہوگا کہ یہ معیشت چل سکتی ہے اور بغیر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی یہ معیشت نہیں چل سکتی. پہلی بات. دوسری بات, ایگزامپل میں آپ کو آلریڈی بتا دیا. جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹائٹن یور بیلٹس, آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ قربانی دو, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب حکومت کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں, وسائل بہت زیادہ ہیں, اس لیے اگر ہم جو ہے وہ میڈم چیف منسٹر کے لیے وہ جیٹ لیں جو دنیا میں کسی بھی سب نیشنل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. تو پھر اگر آپ کے پاس وسائل زیادہ ہیں تو اس وسائل سے پیٹرول کی قیمت کی سبسڈی دیتے نا. یا تو وسائل نہیں ہے یا وسائل ہے, کیونکہ اگر حکومتوں کے پاس 11 ارب روپے کے جیٹس لینے کے وسائل ہیں, اپنے چیف سیکرٹریز کو, آئی جیز کو, سینئر افسران کو 1800 سی سی, 2800 سی سی, 4500 سی سی کی گاڑیوں دینے کا بجٹ ہے. زبیر صاحب نے کہا 800 لیٹر پیٹرول کے الاؤنس. 800 لیٹر نہیں زبیر صاحب, وہ نوٹیفیکیشن میں تھا ایک گاڑی کا 800 لیٹر, دوسری گاڑی کا 800 لیٹر, تیسری گاڑی کا انلمیٹڈ. یار یہ 3000 4000 لیٹر کی الاؤنس مجھے بھی دے دیں, پھر میں بھی پیٹرول کی قیمت پہ چیخوں گا چلاؤں گا نہیں نا. چلے مجھے نہ دیں, یہ عوام کو دے دیں. 4000 لیٹر 10-12 لاکھ روپے بن گئے. یہی چیف سیکرٹری, آئی جی, سیکرٹری فائنانس, سیکرٹری ایف بی آر, یہی لوگ فیصلے کرتے ہیں نا ان کے ساتھ کہ عوام کو قربانی دینی چاہیے. سپلٹ کر دیں یہ 50-50, واپس کر دیں یہ جیٹ. کیونکہ اگر وسائل کی بات ہوتی, کیلیفورنیا اگر ایک ملک ہوتا دنیا کا 6واں یا 7واں امیر ترین ملک ہوتا. کیلیفورنیا کے گورنر کے پاس یہ جیٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وسائل نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو عوام کو ایک ایگزامپل پیش کرنی پڑتی ہے.
نیو یارک گورنر کے پاس نہیں ہے, فلوریڈا گورنر کے پاس نہیں ہے. یہ ایک ایک ملک ہے جس کی جی ڈی پی معیشت پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہے. چلے یہاں قریب آ جائیں, انڈین پنجاب میں چیف منسٹر کے پاس نہیں ہے, وسائل زیادہ ہیں. چلے آپ کہیں گے پاکستانی پنجاب بڑا صوبہ ہے. اتر پردیش پاکستان سے 2 گنا بڑا, آپ پوچھیں ان کے چیف منسٹر کے پاس ہے جیٹ. مہاراشٹر ممبئی دنیا کا سب سے بڑا شہروں میں سے, پوچھیں وہاں پہ چیف منسٹر کے پاس ہے جیٹ. بنگال پنجاب سے بڑا صوبہ ہے, پوچھیں ان کے پاس ہے جیٹ. اس لیے نہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے, اس لیے کہ جب آپ فارم 47 کے الیکشن سے آتے ہیں تو پھر عوام کی کیا پرواہ. کہ میرے خیال میں یہ جیٹ لاہور سے بہاول نگر یا بہاول پور یا رحیم یار خان جانے کے لیے تو نہیں ہے نا. یہ جیٹ تو لندن, جنیوا, ٹوکیو, برازیل یہاں پہ جانے کے لیے ہوتا ہے. یہ تو میرے خیال میں پوری دنیا میں صرف پنجاب کی چیف منسٹر کے لیے, جس کو اب پورا پاکستان کا فارم 47 کا نظام ڈیفینڈ کر رہا ہے, اس کے لیے ہے نا. جب آپ یہ ایگزامپل سیٹ کریں گے تو پھر آپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ 320 روپے کا پیٹرول, 320 روپے کا ڈیزل خریدو, کیونکہ پھر آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے, پھر وہ یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ آپ کے پاس تو ابھی تیل کا سٹاک پڑا ہوا ہے. اور حیرت کی بات, جب آپ اتنا آؤٹ آف ٹچ ہوتے, میں لاسٹ بات کہتا ہوں, کل رات میں پروگرام پہ تھا, میرے ساتھ پی ایم ایل این کے وزیر تھے. جب آپ کے پاس کچھ کہنے کا نہیں ہوتا, ان کو ایک نصیحت ہے کہ خدا کے لیے بہتر ہے پھر کچھ نہ ہی کہ. وہ کہہ رہے تھے ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ڈیزل کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے, تو ہم نے ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ اس پہ ٹیکس کم کیا اور پیٹرول پہ اور بھی زیادہ کیا. شاباش. یعنی جو موٹر سائیکل چلاتا ہے, آپ 1 لیٹر میں 20 روپے اس لیے اور بھی زیادہ دے رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف نے ڈیزل والے پہ احسان کیا. جو بھی اس کا مطلب ہے مجھے یہ نہیں پتا. اس کرائسس کا دوبارہ ہی ایک حل ہے, میں اسی بات کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو انٹرنل اسٹرینگتھ چاہیے. آپ کے ہر بارڈر پہ لڑائی ہے. انڈیا سے آپ کی جنگ بند نہیں ہوئی, ان کا آپریشن سندور چل رہا ہے. افغانستان کے ساتھ حالات آپ کے سامنے ہیں. ایران کے ساتھ جو امریکہ کی جنگ ہے جس میں سارا مڈل ایسٹ ملوث ہو گیا ہے, اس کا جو پاکستان پہ اور دنیا کی معیشت پہ امپلیکیشن ہوگا, یہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں سولو کر سکتے کہ آپ کا اندر ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہو. انٹرنل جو آپ کا ٹیررزم کا ایشو ہے وہ آپ اس طرح نہیں سولو کر سکتے کہ آپ ٹیررسٹ کے بجائے سیاستدانوں کو 10-10 سال کی سزائیں دیتے جائیں اور پھر کہیں کہ ملک جو ہے وہ متحد ہو. اگر ملک متحد کرنا ہے, اگر کرائسس فیس کرنے تو اس میں رسپانسبلٹی پہلا قدم حکومت کے پاس ہوتی ہے. برائے مہربانی اس بات کو سمجھے اس سے پہلے کہ یہ کرائسس آؤٹ آف کنٹرول جائے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر بھائی اور تیمور صاحب نے تو معاشی حالات پہ تفصیلی گفتگو کی. میں 2-3 سیاسی جو موضوعات ہیں اس پہ تحریک تحفظ پاکستان کا موقف دوں گا, لیکن سب سے پہلے بات کروں گا, ابھی تیمور بھائی نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جو کل سزائیں ہوئی ہے ہمارے اکابرین کو مختلف یہ جھوٹے مقدمات میں, اور جس طرح 10-10 سال کی ایک مذاق بنا دیا گیا ہے عدالتی اور انصاف کے نظام کو. تو اس سے ہٹ کر میں آپ کو اپنے گاؤں کا ایک قصہ سناتا ہوں جو کل ہوا ہے, اور یہ آپ جیسے صحافیوں کے لیے سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے سہراب خان, میرے دیر سے اس کا تعلق ہے. 9 مئی کے کیسز میں اس کو بہگنات اور 4 سال سے انہوں نے قید کیا ہوا ہے. ابھی تک اس کے خلاف ایک بھی ایویڈنس پیش نہیں کیا گیا. 4 سال ایف اے سی کا اسٹوڈنٹ ہے. کل
4 بجے اس کی ماں کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس بچے کی ماں کی. اس کی ماں پچھلے 3 سال سے اس بیٹے کے غم میں پہلے اس کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے اور پھر اسی غم کی وجہ سے اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ فوت ہوتی ہے. 4 بجے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، بہرحال حکام سے رابطہ کیا، لیکن جب وہ بچہ پہنچ جاتا ہے اپنے گھر تو اس کو اپنی ماں لحد کے اندر ملتی ہے. وہ قبر میں اس کا جسد خاکی اتارا جا چکا ہوتا ہے اس وقت. یہ حال ہے آج پاکستان کا نظام کا، جو ہم سب پہ، اس ریاست پہ، اس کے اداروں پہ اور ان لوگوں پہ. اب ہم ایران کا رونا رو رہے ہیں، افغانستان کا رونا رو رہے ہیں، ہم نے تو پاکستان میں کربلا بنا دی ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. آپ بتائیں اس طرح کے بے گناہ کتنے قیدی ہیں پاکستان میں؟ یہ تو میرے گاؤں کا ہے، میں بذات خود اس کو جانتا ہوں. 4 سال سے ایک FEC کا اسٹوڈنٹ آپ لوگوں نے ناحق قید میں رکھا ہے. اب یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ اس کے ذہن میں آپ نے کتنا زہر ڈال دیا ہے. یہ آپ وطن سے اس کو محبت سکھا رہے ہیں، یہ آپ اس کو جذبہ حریت، اسی جذبہ حریت کو جب 9 مئی کو وہ پرامن احتجاج کے لیے نکلا تھا، آپ نے اس کو اسی نہ کہنے کی سزا 4 سال ناحق دے دی اور اس کی ماں اس سے چھین لی. نہ جانے اتنے کتنا اور مائیں ہم اپنے بچوں سے اور بیٹوں سے لے رہے ہیں. تو انتہائی شرم کی بات ہے. ہم اس واقعے کی آزادانہ اور شفاف طریقے سے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں. اس جیسے ہزاروں اور کیسز ہے پاکستان کے اندر، لیکن چونکہ یہ میرے اپنے علاقے کا، اپنے گاؤں کا کیس ہے، میں اس عمل کی شدید الفاظ میں، یہ انسانیت سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں، ان میں انسانیت بھی نہیں رہی کہ ایک 4 سال سے آپ نے ایک بے گناہ بچے کو قید کے اندر رکھا اور اس کی ماں چلی گئی. شرم کی بات ہے. جو بھی سن رہے میری بات اور ان کو پتا ہے کہ ملٹری قید کون سے ان کو وہ کرتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں اور کون لوگ ہوتے ہیں. شرم کی بات ہے. آپ لوگوں کی اپنی بھی مائیں ہیں، آپ لوگوں کے بھی بیٹے ہیں. خدا نخواستہ آپ کے کسی بیٹے کے ساتھ یہ ہو، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ درد کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے. یہ عمل پھر فور بند کرنا چاہیے. باہر ہم کہتے کہ بے گناہ قیدی ہے، عمران خان سے شروع کرے اور جتنے بھی ہے رہا کرے، ان کو عدالتوں کو آزاد کرے کہ لوگ اپنا کیس لڑے. اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ایک سائیڈ یہ سب کچھ چلتا رہے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات، کچھ دن پہلے حکومت نے ایک وہ بلائی تھی، اجلاس بلایا تھا پرائم منسٹر آفس میں. ہمارا بالکل روز اول سے یہ موقف تھا کہ اس میں آپ یہ نہ کریں کہ زبیر بھائی کو بلائے، تیمور بھائی کو بلائے اور 4-5 جو اور ان کو نہ بلائے. جو بھی ہے، جو لنگڑی لوڑی جمہوریت ہے اس وقت اس ملک میں، لیکن پھر بھی ہم نے یہ کہا کہ پارلیمان کو عزت دے. پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو لے کے آئے، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائے، ساری پارٹی اکراس دا بورڈ اس میں موجود ہو. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو میٹنگ پرائم منسٹر آفس میں ہوئی ہے وہ ایک میٹنگ سے زیادہ مذاق تھی. زبیر بھائی، اس میں فارن سیکرٹری کو صرف بٹھایا گیا ہے جو سلائیڈز پہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی یہ ہے کہ ایک سلائیڈ پہ شو رہا ہے ہم نے اتنے مار دیے، انہوں نے اتنے مار دیے، ہم نے اتنے حملے کیے، انہوں نے اتنے. یہ تو ہمیں میڈیا سے بھی پتا چلتا ہے. بھائی یہ بتائے کہ آپ افغانستان کے ساتھ جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ قوم یہ جاننا چاہتی ہے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ افغانستان کے ساتھ اس وقت ہم کیوں لڑ رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ. آپ نے جن افغانوں کو یہ کہہ کر آپ یہ کریڈٹ لیتے رہے کہ ہم نے جو ہے نا ان کی اتنی سال مہمان نوازی کی، اور پھر جس ضلالت کے اور انسانیت سے گرے ہوئے انداز میں آپ نے ان کو نکالا اور پھر آپ اب حملہ آور ہوئے. اور کس کے کہنے پہ حملہ آور ہوئے؟ جس طرح زبیر بھائی نے کہا اس نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس ایران کے معصوم 136 بچوں کے خون کا وہ ہے، قاتل ہے، وہ
اسکول پہ بمباری کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت بھی اسکول پہ بمباری ایران پہ ہو رہی تھی میناب میں، جب کلاس روم میں بچے بیٹھے ہوئے تھے. اس ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھی آپ کو افغانستان کی جنگ میں کہہ رہا ہے پاکستان از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. کس کو آپ الو بنا رہے ہیں؟ ہم یہ 25 کروڑ عوام کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ یہی جو آج کابل کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، کل آپ کہہ رہے تھے کہ غلامی کی زنجیریں جو آزاد ہو گئی ہے. آپ جو ہے نا پوری قوم کو پتا ہے آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ بمباریاں کر رہے ہیں، سویلینز کو مار رہے ہیں، ادھر بھی کیجویلٹیز ہو رہی ہے. ہم تو نہیں چاہتے. تحریک تحفظ آئین پاکستان امن کی دائی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمیشہ امن کا ایجنڈا لے کے چلتی ہے، اور ہم نے بہرحال کہا ہے کہ اگر آپ اس مسئلے میں سیریس ہیں تو ہم اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہاں کے قبائلی عوام ہے. آپ نے کس سے پوچھا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس پورے معاملے میں جو ہو رہا ہے آن بورڈ کیا گیا؟ یقیناً ہرگز نہیں، مجھے پتا ہے. تو کس طرف یہ معاملہ لے کے جا رہے ہیں؟ دوسری بات، ایران کے حوالے سے ابھی تک پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی ریاستی بیانیہ ایران کے حوالے سے بالکل بھی کلیئر نہیں ہے کہ ہم اس جنگ میں کس طرف کھڑے ہیں. خالی بیانوں سے کام نہیں چلتا. میں آج یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت جوائنٹ سیشن بجائے جس کا ہم نے مطالبہ کیا ہے، اس جوائنٹ سیشن میں قرارداد لے کے آئے، مذمت کرے جو آیت اللہ خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا، جو رہبر اعظم تھے، جن کے ہمارے دلوں میں ان کے لیے بہت احترام ہے. مذمت کرے ان 136 بچوں کو جن کو امریکیوں نے مارا ہے، اسرائیلیوں صہیونیوں نے مارا ہے. لائے 170 سے اوپر ہے. پہلے جب وہ تو 136 رپورٹ ہوئے تھے. تو ہم اس میں ساتھ دیں گے. آپ تگڑے ہو جائے. آپ کس طرف کھڑے ہیں اس پورے سیناریو میں؟ اسلامی دنیا کس طرف کھڑی ہے؟ او آئی سی بن گئی ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر پاکستان اس واقعے میں پاکستان کی ریاست واقعی مخلص ہے تو بلائی او آئی سی کی میٹنگ ہنگامی بنیادوں پہ. ہمیں تو شرم کے مارے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ انڈونیشیا کا صدر کہتا ہے کہ ہم اپنی بورڈ آف پیس کی ممبرشپ کو سسپینڈ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان ابھی تک اس بورڈ آف پیس میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیونکہ وہی بورڈ آف پیس تو حملہ ہے ایران کے اوپر. وہی بورڈ آف پیس تو ایرانیوں کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں، لیکن ہم ادھر بے شرمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کس کے الاکار بنے ہوئے ہیں. اس طرح مزید نہیں چلے گا. اپنی فورن پالیسی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب ایران کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو 50 بندے پارلیمنٹ کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے تھے. 50 بندے. اقبال افریدی نے کل کورم پوائنٹ آؤٹ کیا، بندہ ہی نہیں تھا کوئی. لیکن مزے کی بات یہ زبیر بھائی کہ اس سے ایک دن پہلے یہی ہاؤس ایک مسٹیریس طریقے سے ممبران آ جاتے ہیں. ہاؤس کے ایجنڈے کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. پھر ایک ممبر حکومت کا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہم نیب ترامی میں بل لے کے آ رہے ہیں، اور پھر سارے اس کو یہ 2 منٹوں میں اس طرح وہ پاس ہو جاتا ہے. اور وہ نیب کے چیئرمین کا آخری دن تھا ایز اے ٹینیور، اس کو مزید ایکسٹینشن. پورے ملک کو انہوں نے ایکسٹینشن پہ ڈالا ہوا ہے. پورے ملک کو. اس ملک میں کوئی نہ ہے جس کو ایکسٹینشن نہیں ملی ہوئی ہے. ہر ایک ملک. میں کہتا ہوں یہ حکومت، یہ ریاست عمران خان کی میڈیکل رپورٹ سے لے کر افغانستان سے لے کر ایران کے ساتھ ہر ایک چیز کو خفیہ رکھ رہی ہے. کون سی چیز چھپا رہے ہیں لوگ؟ کس چیز کا ان کو ڈر ہے؟ کیوں عوام کو فیس نہیں کر سکتے؟ کیوں پارلیمان میں نہیں آ سکتے؟ مزید میرے خیال میں یہ چیزیں نہیں چلے گی. ریاست کی ترجیحات دیکھے کہ دونوں طرف سے ہم حالت جنگ میں ہے. ملٹری کیڈ کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا. کل جو تیمور بھائی نے ابھی جو کہا، جو سزائی ہوئی ہے، اس میں آپ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ عمران خان سے ملاقاتیں بند ہے، میڈیکل رپورٹس نہیں دی جا رہی ہے، فیملی کو نہیں مل رہا، لیکن قومی وحدت کی بات کرے، یونٹی کی بات کرے. کس طرح کرے؟
جب آپ پاکستان کے اس لیڈر کو جو حقیقت آج بھی پاکستان کے لوگوں کا وزیر اعظم ہے، جو 180 سیٹیں سے زیادہ لے چکا ہے، جو ناحق قید میں ہے، آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہے، اور باہر ہمیں آپ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یونٹی کی بات کریں. ایسی یونٹی نہ ہو سکتی ہے، یہ عقل ہی نہیں مانتی اس یونٹی کو. تو اپنی ذرا قبلہ درست کریں. پاکستان حالت جنگ میں ہے، ہم دونوں طرف سے، اور یہ جو خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہم بچ پائیں گے اس کی شعلوں سے؟ یہ تو آپ اور مجھے تو یہ جو حملہ ہے پاکستان کا افغانستان کے اوپر اور پھر ایران کے اوپر امریکہ اور صہیونی طاقتوں کا، اس کی گڑھ جوڑ کو بیعت دے کے تو سوالات جنم لیتے ہیں. اور پہلے کہ اس سے پہلے کہ قوم اس کے اوپر ریوالٹ کرے، آپ لوگ جواب دیں، اس کا پارلیمان میں آ کر اس کا جواب دیں. انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی سے ایک فیصلہ آیا. تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے اس کے اوپر بڑا تفصیلی بتا بھی دیا ہے کہ اب سب کو معلوم ہے کہ کیا فیصلہ آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں. اب میرے خیال سے پوری جو ہماری پاکستانی قوم ہے اس کو یہ بڑے اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ عدالتوں سے جب لفظ عمران خان ہو یا سامنے ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب کھڑے ہوں، دوسری طرف سرکار ہو، عمران خان صاحب کی فیملی ہو، سامنے سرکار ہو، عمران خان صاحب کی پارٹی ہو، سامنے سرکار ہو، تو پھر فیصلے ہمیشہ سرکار کے ہی فیور میں آتے ہیں اور ہمیشہ آتے رہے ہیں. گزشتہ ہم 4 سال سے ایسا ہی دیکھتے آ رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ہماری عدلیہ کا وہ زوال ہے. آج ہماری عدلیہ جو کسی بھی جمہوری ملک کے اندر عدالت انصاف کی طاقتور کے خلاف ایک آخری امید ہوا کرتی ہے، آج وہ عدلیہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف، ان کی فیملی کے خلاف، پولیٹیکل وکٹامائزیشن کے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ٹول کے طور پہ اس وقت استعمال ہو رہی ہے. اگر آپ پاکستان کی تاریخ کے اندر جائیں تو پاکستان ایسٹ اور ویسٹ کی صورت میں 2 بڑے پروونس تھے اور 54% ایسٹ پاکستان تھا. 1958 کے اندر جسٹس منیر نے ایک فیصلہ دیا کہ جو نظریہ ضرورت کے تحت اس نے سرنڈر کیا اس وقت کے جو طاقتور لوگوں کے سامنے، کہ پاکستان کا آئین ان کے سامنے جب سرنڈر کیا، پاکستان کا انصاف کا نظام ان کے سامنے جب سرنڈر کیا، پاکستان کی عدلیہ نے جب ان کے سامنے سر جھکایا، تو 54% پاکستان نے اس پاکستان سے علیحدگی اختیار کی کہ یہاں انصاف نہیں رہا، یہاں اب آخری امید کوئی نہیں رہی ہے. اور صرف 13 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایسٹ پاکستان جو ہے نا وہ بنگلہ دیش بن گیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کی جو آخری امید تھی، جو عدلیہ کی امید تھی، وہ ان کی جو اس تک وہ برقرار نہیں رہی. تو آج یہ صورتحال آپ دوبارہ پیدا کر رہے ہیں. اب ہماری جو عدالتیں ہیں ایک مکینیکل طور پہ وہ آپریٹ کر رہی ہیں فار دا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، پولیٹیکل وکٹامائزیشن کے لیے. اور ہماری عدالتیں اس وقت ایک عدالت کا روپ نہیں رکھتی، وہ ایک پرنٹر مشین بن گئی ہیں جن کے اندر صرف ایک ہی سائڈ کا فیصلہ تھا. اس کے سافٹ ویئر کے اندر کے انسٹال ہے کہ عمران خان، اس کے فیملی اور پاکستان تحریک انصاف جو ان کی جماعت ہے، اسی کے خلاف جو فیصلہ ہوگا وہ اس عدالت سے پرنٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو یہ عدالتیں ہیں ان کو صرف ایک ہی فیصلے کے اوپر عمل درآمد کا اختیار دیا گیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہو، عمران خان صاحب ہو، ان کی فیملی ہو، ان کے خلاف جتنے بھی فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہو. لیکن جن فیصلے جو حق بنتا ہے عمران خان صاحب کا، ان کی فیملی کا، ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا، تو وہ اس کے اوپر کبھی عمل درآمد نہ ہو. اسی عدالت سے یہ 1 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کے جو وکالت نامے ہیں وہ دستخط کے لیے جیل حکام کو بھجوائیں، ابھی تک ان کے اوپر عمل درآمد نہیں اور نہ ہی وہ وکالت نامے دستخط ہو کر ہمیں ملیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ 47 ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے ان کے اوپر سزاؤں کے فیصلے کے اوپر فوراً وارنٹ جاری ہو گیا، عمل درآمد جاری ہو گیا. جیل سپرنٹینڈنٹ کا ابھی تک وہ اس کا کوئی وارنٹ جاری نہیں ہوا، کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ اس کے خلاف نہیں ابھی وہ پروسیڈ کی گئی کہ اتنا ٹائم ہو گیا. آپ نے یہ جو بنیادی حق ہے، وکالت نامہ ایک بنیادی حق ہوتا ہے کسی بھی قیدی کا اور کسی بھی شہری کا، اور یہ آئین کے تحت اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ وکیل کو ہائر کرے اور اپنے کیس کو انڈیپینڈنٹلی پریزنٹ کرے. یہ عمران خان صاحب کو جان بوجھ کر یہ روکنے کی ایک کوشش کی گئی. اس کے بعد اب اسی عدالت سے جو انسداد دہشت گردی کیا عمران خان صاحب کے ان کے ذاتی معالجین سے میڈیکل کے چیک اپ کے لیے، ڈینٹسٹ سے چیک اپ کے لیے، ان کی فیملی کی ملاقات کے حوالے سے اب وہ فیصلے موجود ہیں لیکن ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا.
نہ ان فیصلوں کے اوپر کوئی نوٹس جاری ہو رہا ہے، نہ اس فیصلوں کی خلاف ورزی کے اوپر کوئی وارنٹ جاری ہو رہا ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ ہیں، عمران خان صاحب سے وابستہ لوگ ہیں، ان کی فیملی، ان کے خلاف فوراً وارنٹ جاری ہو جاتا ہے۔ اگر 1 تاریخ پہ ان کی بہن علیمہ خان حاضر نہ ہو تو شوکت خانوں اور نمبر کے اکاؤنٹس تک بلاک کر دیے جاتے ہیں، جہاں ہزاروں لوگوں کا علاج چل رہا ہے اور ہزاروں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ان عدالتوں کا یہ اس وقت صورتحال ہے۔ لیکن جب بھی ایک بات دیکھیں آپ کہ جب بھی ان کیسز کو عمران خان صاحب کے مقدمات کو جب بھی میرٹ پہ ٹیک اپ کیا گیا، کسی بھی عدالت کے اندر میرٹ پہ ٹیک اپ کیا گیا، ریسنٹلی ابھی جج محمد افضل مجوکا صاحب کی عدالت سے 8 مقدمات کے اوپر فیصلے آئے، بڑا واضح 9 مئی کے مقدمات بھی ہیں، توشہ خانہ کا بھی ایک مقدمہ ہے کہ کوئی انکریمنٹ جو کوئی ایسا مٹیریل ریکارڈ پہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو ان جرائم سے منسلک کر سکے، یا عمران خان صاحب کو اوپر یہ جرائم جو ہے وہ ان کو جوڑتے ہو کوئی ایسا مٹیریل کسی، وہ 8 درخواست ضمانت ہیں ان کے اندر یہ بڑا واضح طور پہ اس کے اوپر لکھا گیا۔ لیکن جب بھی عمران خان صاحب کے مقدمات میرٹ کے اوپر ٹیک اپ ہوئے ہیں، میں لوئر جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں، پہلے لوئر جوڈیشری کو ایک پرنٹر مشین بنا دیا گیا جہاں صرف ایک ہی فیصلہ آ سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سزا باٹا ریٹ کے اوپر 10 سال کی سزا، 14 سال کی سزا، 7 سال کی سزا۔ لیکن جب بھی کیس میرٹ پہ ٹیک اپ ہوتے ہیں تو ایک ہی نتیجہ آتا ہے۔ سائفر کیس کو آپ نے دیکھا، جب میرٹ پہ ٹیک اپ ہوا نتیجہ بریت، نکاح عدت کیس میرٹ پہ ٹیک اپ ہوا نتیجہ بریت، توشہ خانہ کیس جب میرٹ پہ بیل اس کی ٹیک اپ ہوئی تو پروسیکیوٹر نے خود ہتھیار ڈالی، انہوں نے کہا جی ان کو ضمانت دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طرح اسی القادر کیس کے اندر جس میں ابھی ہماری سزا چل رہی ہے، عامر فاروق صاحب کی کورٹ جسٹس تھے تب، اور یہ توشہ خانہ کیس کے اندر جب بھی ان کیس کی میرٹ کے اوپر ہمارے ٹیک اپ ہوئے، ہمیں ضمانت ملی عمران خان صاحب کو اور ان کو ادھر بری کیا گیا ہے۔ آج صورتحال کیا ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کے مقدمات کو ہے وہ لگایا نہیں جا رہا، جان بوجھ کے ہمیشہ تاخیر کا شکار کیا جاتا ہے، یہ ایسے ٹیکنیکل طریقے سے الجھایا جاتا ہے کہ بطور وکیل میری 9 سال کی وکالت ہے، میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ میں نے 9 سال کے اندر ایسے اعتراضات کبھی نہیں دیکھے۔ ایون جو سینئر وکلاء ہیں جن کی 25 سال کی وکالت ہے وہ خود سر پیٹنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے آج تک اپنی وکالت کے اندر ایسا نہیں دیکھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی مقدمات میرٹ پہ سنے جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کی بریت کا فیصلہ آتا ہے، ان کی ضمانت کا فیصلہ آتا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہماری عدلیہ جو لوئر جوڈیشری ہے وہ ایک پرنٹر مشین کی طرح جس طرح سزائیں سنا رہی ہے، تو یہ وہ پاکستان کی عوام کو، یہ جو پاکستان کی عوام ہو، آپ وہ ایسٹ پاکستان کی عوام کو جیسے آپ نے ان کی امید توڑ دی 1958 کے اندر کہ وہ اپنی کوئی قانونی آئینی جدوجہد کے لیے کوئی وہ فورم ہی ان کا بقایا نہ چھوڑا، تو انہوں نے وہ پاکستان سے علیحدگی اختیار کر، چھوٹے ملک سے چھوٹے حصے سے بڑا حصہ الگ ہو رہا ہے، چھوٹے بھائی سے بڑا بھائی الگ ہو رہا ہے، تو پاکستان کی عوام کے لیے یہ کوئی امید رہنے دے۔ میں عدلیہ سے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا، آپ ایک سائڈ کا فیصلہ عمل درآمد نہ کروائیں، آپ دوسری سائڈ کا بھی فیصلہ عمل درآمد کروا لیں۔ اور ہمارا تھوڑا سا یہ ہم 100% ریلیف نہیں مانگتے، ہمارا جو 20% ریلیف بنتا ہے 100 میں سے 20% بنتا ہے، کم از کم اس کے اوپر بھی عمل درآمد کروا لیں تاکہ جو پاکستان کی عوام کو ایک عدلیہ کے حوالے سے میسج ہے، ادروائز ہمارے لیے جو پاکستان کی عدلیہ ہے اس کے اوپر پاکستان کی عوام کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔ عدلیہ کے لیے ایک اس وقت جو ایک عام تاثر جو بن چکا ہے، جو ایک عام تاثر بنا ہوا ہے کہ وہ ایگزیکٹو کا ایک جوڈیشل ونگ بن چکا ہے، اور عدلیہ کو چاہیے کہ یہ تاثر جتنا جلدی دور کر سکے تو دور کرے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا سوال کیا تھا؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ SAFC ایک پلیٹ فارم بنا اور جس میں بتایا گیا کہ جناب ہم جو ہے جی دوسری جگہ آپ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس وقت زیر مبادلہ کے ذرائع ہیں اس میں ممالک ہیں کہ جو کی لپیٹ میں نہیں ہیں۔ اگر یہ ممالک کہتے ہیں کہ ہم کو خود پرائزز مل رہی ہے ہم واپس کریں تو پاکستان کام جس دن ہمارے دوست ممالک نے، مطلب یہ اللہ نہ کرے کہ وہ سچویشن آئے، لیکن جب ہماری یہ حکومت پریزنٹ حکومت جو 4 سال سے ہے، جب یہ کہتی ہے کہ ہم نے فورن ایکسچینج ریزروز بڑے مستحکم کر دیے ہیں، آپ کے سوال کے جواب میں کوئی وزیر، پرائم منسٹر انکلوڈیڈ، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر آج 12.5 بلین وہ واپس لے لیں پاکستان اسی دن بیٹھ جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ذخائر ہی نہیں بچیں گے۔ تو پاکستان نے تو کچھ بھی نہیں کیا پچھلے 4 سال میں، میں نے آپ کو بتایا نا $24 بلین تو اوپن مارکیٹ سے اٹھائے ہیں۔ ذخائر کہاں سے آتے ہیں؟ ذخائر کیسے مستحکم ہوتے ہیں؟ ذخائر ہوتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو کہ نہیں آئی، ذخائر آتے ہیں ایکسپورٹ سے جو کہ نہیں بڑھی،
تو پھر اور کون سا طریقہ ہے؟ ریمیٹنسز سے آتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کوئی ریمیٹنسز ہی ہم کھا رہے ہیں، اس میں ہماری ایفرٹ نہیں ہے، ہماری حکومت کی ایفرٹ نہیں ہے، پروڈکٹیوٹی امپروو کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، اپنی کوئی آپ نے محنت کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو ورکرز آپ کے باہر کام کر رہے ہیں وہ بیچتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی ریمیٹنسز آتی ہیں. سو ایسے ایف سی از اے فیلئر، ناکام. 3 سال ہو جائیں گے جون میں. جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ تو ہوا ہی نہیں نا. پاکستان میں انویسٹمنٹ ریشو 51 سال کی لوسٹ لیول پر ہے، اور ایز فار ایز فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ از کنسرنڈ اٹ ہیز پلنجڈ. سو دس از 2.5 سال کے بعد، 2.25 سال کے بعد آپ ایک سکور کارڈ تو دے سکتے ہیں نا. اب آپ اگر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے کہ دیکھیں جی اب وہ پتہ نہیں کون سی کنٹری کا، آذربائیجان کا بھی پریزیڈنٹ یہاں آیا تھا، اس نے بھی پتہ نہیں کتنے ایم او یو سائن کیے ہیں. ایم او یوز تو میرا خیال ہے جتنے پچھلے 4 سال میں ہوئے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ اس کا ہم سب کے پاس. ابھی جو سزائیں ہیں 9 مہینے میں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو 9 مہینے آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان میں سے کسی بندے کو سزا نہیں ملی، باقی سب کو سزا مل گئی ہے. ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو ابھی دیکھیں چھپی بات ہی نہیں ہے. یہ کانٹرڈکشنز تو جو ہیں یہ بہت پہلے سامنے آ گئے. یہ بھی سامنے آ گیا تھا کہ 9 مئی کے جتنے کیسز آن میرٹ ہو رہے تھے، ٹھیک ہے جی، ان کے رزلٹ بھی آپ کے پاس سامنے آ رہے تھے. یہ تو میرے خیال میں فیصل آباد کی ججمنٹ میں لکھا تھا جب پہلی بار عمر ایوب صاحب کو، شبلی فراز صاحب کو کنوکٹ کیا گیا، کہ ان کی رسپانسبلٹی اس لیے بنتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور ان کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی. فیصل آباد کے فیصلے، سرگودا کے فیصلے، لاہور کے فیصلے، یہاں تو کلیئر تھا کہ یہ لوگ نہیں تھے. ہم نے اس وقت کہا کہ آپ ان فیصلوں سے 9 مئی پہ اگر کسی نے غلط کام کیا آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، مس کیریج آف جسٹس کر کے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ ابھی دیکھ لیں، آپ نے پشاور میں واقعہ دیکھا کہ جا کے جو ہے وہ رینڈملی کہیں سے ویڈیوز جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان کی بیہاف پہ پہنچ گئی لاہور، ان کی فورینزک ہو گئی. فورینزک میں یہ پتہ چل گیا کہ سہیل افریدی کی ویڈیو میں سہیل افریدی ہے، تیمور جھگڑا کی ویڈیو میں تیمور جھگڑا. یہ نہیں پتہ چلا کہ اس میں کسی ایک ویڈیو میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ریڈیو پاکستان کو جلا رہا ہے، زبردستی کیسز میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں. یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ ہر ایکشن کے ساتھ آپ انصاف کے نظام کو کمزور کر رہے ہیں، مزید کمزور کر رہے ہیں، اور اس کی قیمت جو ہے وہ اٹھانی پڑے گی. دیکھیں یہ سارے لوگ برداشت کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی عمران خان سے نہیں ہلا، چاہے وہ عمر ایوب ہو، چاہے وہ شبلی فراز ہو، چاہے وہ ہماری بہادر خواتین ہو، لیکن ملک کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. اور جو آپ اکانومی پہ انحصار کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم گروتھ لے آئیں گے اور اس سے لوگ خوشحال ہوں گے، یہ تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ اچھی اکنامک پرفارمنس سے بھی عوام ظلم کو معاف نہیں کرتے. ایوب خان کا دور ہوا، اس کے بعد الیکشن کون جیتا؟ بھٹو اور مجیب. ضیاء کا دور ہوا، الیکشن کون جیتا؟ بے نظیر. مشرف کا دور ہوا، اس کے بعد الیکشن کون ہاری؟ پی ایم ایل کا. ان تینوں ادوار میں پاکستان میں گروتھ سب سے ہائیسٹ تھی، لیکن ابھی تو وہ گروتھ بھی نہیں ہو سکتی. ابھی تو آپ جو کہتے ہیں کہ کنزمپشن یا لوگوں کو خریداری کا موقع دے کے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پوری دنیا میں ایک کرائسس آ گیا. دیکھیں یہ جب پنجاب کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے جہاز لیا ہے یہ اپنے وسائل سے لیے، اپنے وسائل سے لیا، وہ وسائل کون سے ہیں؟ جو پاکستان کے غریب عوام ٹیکس کی صورت میں پاکستان کی حکومت کو دیتے ہیں، اس کے تھرو این ایف سی ایوارڈ کے تھرو پنجاب کو یا سندھ کو یا بلوچستان کو ملتا ہے. تو آپ کے اپنے وسائل نہیں ہیں، پاکستان کے غریب عوام کے وسائل ہیں، اور آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے اوپر لازم ہے. ایک چھوٹی سی کیلکولیشن کی تھی کہ جتنے کا جہاز ہے نا، اگر وہ جہاز نہ خریدا جاتا تو 15 روپے کا ریلیف سارے پاکستانیز کو، ہر پاکستانی کو پیٹرول کی صورت میں مل سکتا ہے، صرف ایک جہاز سے. ابھی آپ خود بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وسائل ہے. وسائل مطلب لوگوں سے زبردستی جیبوں سے چھین کے، غریب عوام سے، مڈل کلاس سے وہ پیسہ آپ کو ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارے وسائل ہے. وسائل تو وہ آپ کہیں نا کہ اگر آپ اپنے جیب سے
اپنے بزنس کا پیسہ لگائیں. سو یہ ایک بڑی کلیریفیکیشن کرنے کی ضرورت تھی. اسما بخاری روز آ کے بولتی ہیں کہ یہ پنجاب کے اپنے وسائل تھے, اپنے نہیں ہیں, پاکستان کے عوام کے ہیں.